ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہارے اندر پچھلی امتوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری دبے پاؤں گھس جائے گی۔ تمہارے اندر پچھلی امتوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری دبے پاؤں گھس آئے گی یا گھس آ گئی، فعل ماضی استعمال کیا ہے اس میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہی میں آ گئی تھی۔ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرما رہے تھے، دب الیکم داء الامم قبلکم، وہ دو بیماریاں کون سی ہیں؟ الحسد والبغضاء، حسد اور کینہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو پچھلی امتوں کی بربادی کا سبب ہوئی ہیں، اور حسد اور بغضاء یہ دبے پاؤں تمہارے درمیان آ جائیں گے۔ اور اس حیثیت سے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کے دل کسی نہ کسی سے کینے سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ ہم جیسے اہل علم کی مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو کسی آدمی کی کوئی خوبی کوئی ذکر کرتا ہے تو فوراً دو چار زبانیں اس کی برائیاں بیان کرنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، ہی الحالقہ، یہ بربادی کے، قوموں کی بربادی کے اوصاف ہیں، قوموں کی تباہی کی علامتیں ہیں۔ کون سی؟ الحسد والبغضاء، حسد۔ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جن کے دل کینہ اور حسد اور بغض سے پاک ہیں، بہت کم لوگ، بہت کم لوگ، لاکھوں میں کوئی ایک دو ملے گا ہمارے لوگوں میں۔ جب کسی کی نیکی کا تذکرہ کسی کے سامنے کیا جائے تو فوراً اس کا دماغ اس کی برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنے اس نالج سے لوگوں کو متمتع کرنا چاہتا ہے، فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ ابھی میں نے کسی کے سامنے کہا کہ فلاں صاحب اچھے ہیں، ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، تو فوراً آپ میں سے کوئی کھڑا ہوگا کہ نہیں، آپ اتنے خوش فہم نہ ہوں ان کے لیے، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، انہوں نے وہ کیا ہے یہ کیا ہے، بول کر ہماری اس خوش فہمی کو بد ظنی میں مبتلا کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قوموں کی بربادی بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے آپ حدیث سنیں، لا اقول تحلق الشعر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، یہ لفظ کیا ہے معلوم؟ بیجاپور کی زبان میں اکثر اس کا اچھا استعمال ہے، منڈادہ لا بولتے ہیں، یہی لفظ ہے حلق، دوسری جگہ شاید نہ ملے، یہاں کے لوگ اچھی طرح سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسد اور بغض منڈانے والے ہیں، مونڈنے والے ہیں، قوموں کو برباد کر دینے والے ہیں، تباہ کر دینے والے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ غیبت اور حسد سے انسان کے جسم میں کوئی ایسی تبدیلی ہے کہ بال منڈ جاتے ہیں، نہیں، کوئی یہ نہ سمجھ لے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کے ازالے کے، لا اقول تحلق الشعر، یہ بال منڈانے والی چیز بیماریاں نہیں ہیں۔ ہوتا نا، کیا بھائی کسی کے سر میں بال کیوں نکل گئے، آپ بڑے فکر مند ٹینشن میں رہتے ہیں، اس وقت سے بال نکل گئے، بولتے ہیں نا، نفسیاتی طور پر انہوں بہت پریشان رہتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کے سر سے بال نکل چلے گئے۔ تو کہیں یہ نہ سمجھ لیں سننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اقول تحلق الشعر، یہ حسد اور بغضاء، یہ دو بیماریاں بال نہیں مڑاتے، ولیکن تحلق الدین، دین کو مونڈ دیتے ہیں۔ اب دین مونڈ گیا ہے اور اب میں نماز پڑھوں، زکاتیں چلی ہیں، روزے چلے ہیں، دین ختم ہو گیا ہے، دل کینے اور بغض سے بھرا ہوا ہے سینہ، اور نمازیں بھی چلی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بڑی تنبیہات ہیں ہمارے لیے، ہم میں سے ہر ایک کو آنکھیں کھولنا ہے، یعنی تو تحقیق کر کے ان احادیث سے ضعیف قرار دے کر پرے کر دیا جا سکتا ہے، بڑا آسان ہوتا ہے یہ معاملہ ہمارے لیے، وہ راوی ضعیف ہے، وہ راوی قوی ہے، نہیں صاحب امام مسلم نے اس کو بیان کیا، اس کی ضرورت نہیں، امام مسلم نے ان کو نہیں ملا ہوگا، انہوں نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا، یا فلاں صاحب نے اس کو ضعیف قرار دے دیا ہے، لہذا یہ حدیثیں کمزور ہیں۔ دین کو صاف کر دینے والی بیماریاں ہیں، کون سی؟
الحسد والبغضاء، اور ان بیماریوں کی شکار امت دین سے کبھی کی ہاتھ دھو چکی، اور یہ خاص کر طبقہ اعلیٰ میں زیادہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، حسد اور بغضاء۔ اعلیٰ طبقہ جو ہوتا ہے، قوم کے تلچھٹ جو لوگ ہوتے ہیں، قوم کے جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں یہ بیماریاں۔ اب جو مزدور طبقہ ہے انہیں کس سے کینہ رکھے گا؟ اس کو صبح سے شام تک دھونے والے کے لیے محنت کرنا ہوتا ہے، وہ بیچارہ محنت کرتا ہے، رات کو سو جاتا ہے، مسئلہ اس کا نہیں ہے۔